جب پری نے اس خاموش رات میں اپنے خوابوں کو الوداع کہا تب اس کے آنسو اس خواب کی طرح بہہ گئے۔ پری، ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن یہ خواب کبھی بھی آسان نہیں ہوتے۔ اس نے ایک انتظام کیا تھا کہ وہ ایک دن بڑے شہر میں ڈانس کی اچھی اسکول میں داخلہ لے گی جہاں اس کی صلاحیت کو پہچانا جائے گا، لیکن اس کے ماں باپ کے لیے اس خواب کا خود کو کھو دینا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں تو گھر سنبھالنا ہے بیٹا، اس کی ماں نے کہا۔ تمہارے دوست میں کیا ہے جو تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ پری نے فرمان سن کر صرف مسکرانے کی کوشش کی۔ پری کے گھر میں 4 لوگ تھے، اس کے ماں باپ، اس کا چھوٹا بھائی کبیر اور اس کا بڑا بھائی وکرام۔ کبیر چھوٹی سی کھیل کے کھیلتے ہوئے امید سے بھرے آنکھیں، جبکہ وکرام اپنے خواب کو بھول کر گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ رہا۔ پری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ وکرام نے ایک دن پوچھا جب پری خیالات میں کھوئی رہی۔ کچھ نہیں، بس کچھ بڑی سوچ رہی ہوں۔ ایک رات پری نے دیکھا کہ اس کا خواب بہت دور ہے۔ جب اس کی ماں نے کہا، بیٹا کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ کیا تمہارا خواب واقعی میں اتنا ضروری ہے؟ اس رات سب کچھ بدل گیا۔ پری کو سمجھ آیا کہ اس کا خواب اسے اندھیرے میں کھینچ رہا ہے، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنے خوابوں کو پیار کرنا بھی اتنا سزا دے گا۔ پری کی زندگی کا پہلا موڑ تب آیا جب اس نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چھٹی چھوڑی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھائے گی۔ ایک دن اس نے اپنے ماں سے کہا، میں اپنے خوابوں کے لیے لڑنے جا رہی ہوں، لیکن تمہیں گھر سنبھالنا ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، لیکن پری نے نہ کر دیا۔ اس سچائی سے بھری ہوئی رات نے پری کا ارادہ اور مضبوط کر دیا، مگر گھر کی ذمہ داری خود اس پر گر گئی۔ پری اب ایک نئے شہر میں چلی گئی جہاں اسے نئے کچھ سیکھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، لیکن اس کے خواب کے رہنے میں ریحانہ نام کی ایک لڑکی اس کی سب سے زیادہ دوست بن گئی۔ ریحانہ کے لیے خود کو تھام کر رکھنا بہت مشکل ہوتا۔ ایک دن ریحانہ نے کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا گھر واپس جانا چاہیے؟ نہیں، میں کبھی نہیں جاؤں گی، میں نہیں ہاروں گی، پری نے جواب دیا۔ پھر بھی ایک دن جب اس کی ماں آئی اور پوکے گئی تو پری کو یہ سمجھ آیا کہ خود کو سنبھالنا ہے۔ ان لمحوں میں ریحانہ کا ایک راز تھا، اس نے اپنے بارے میں کبھی نہ بتایا، تو ان دونوں کے درمیان اتنی گہرائی کی کہ پری کا خواب سچ ہو رہا تھا، لیکن ریحانہ کو اس بات کا ڈر تھا۔ ایک دن جب رک گئی، ریحانہ کہہ گئی، پری میں تم سے کسی چیز کے لیے لڑتی ہوں، یہ ہمارا ایک ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے کچھ خود کو چھوڑنا ہے۔ پری نے اسے دیکھا اور یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی سہیلی جسے پہلے سے جانتی تھی خود سماپان کی لہر دے کر چلی گئی۔ یہ لمحہ پری کے لیے سب سے بڑا درد تھا۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ریحانہ نے بس مسکراہٹ کی۔ کبھی کبھی خوش رہنے کے لیے کچھ بھولنا پڑتا ہے۔ پری کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مانا تھا کہ اب مجھے خود کو سنبھالنا ہے۔ پھر پری کو پھر سے چونا اور ایک رات گھر آئی۔ بیٹھ کر اس نے ویکسین دیا اور بولا، میں گھر نہیں جا سکتی، مجھے خواب دیکھنے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم سچ مجھے چھوڑ کے جانے چلی گئی؟ کیا خود کو پانا اتنا آسان ہے؟ کچھ ہفتے بعد پری نے ایک بڑے مقابلے کی تیاری کی، لیکن اس کے بھائی نے کہا، تمہیں گانا نہیں آتا، کیوں تم یہ کرنا چاہتی ہو؟ اس کے دل میں ڈر تھا، بالکل، لیکن جب پری نے سب کچھ چھوڑ کر مقابلے میں حصہ لیا تو اس نے دیکھا کہ کیا سچ میں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے فیصلہ کیا تبھی ایک چمک دیکھی۔ اس رات جب پری نے اپنے کھلے آنکھیں بھر دی، کہا، دنیا کی سب سے اچھی شان تم ہو، تم کو یہ سب کبھی نہیں بھولنا، پھر بھی میرا خواب سب کچھ پر لکھ دیتی ہے، تو میں جیت گئی۔ بس پھر اس نے سنا یہ کہنا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ریحانہ نے پھر چھوڑ دیا اور پری نے دیکھا کہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ پھر اسی وقت پری کا سب کچھ بدل گیا۔ کیا سچ سب کچھ ختم ہو گیا؟ ریحانہ کم پر آئی اور پری کو آئے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا اور پری کی آنکھیں بھر گئیں جب اس نے دیکھا کہ ریحانہ واپس ضرور آئے گی۔ ہمدردی کے ننگ ہو رہے تھے۔ ایک دن ایسا آیا جب سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب پری کی رنگین دنیا نے اس کا خواب دیکھ لیا تب وہ خود سے خود کو سنبھال پت گئی۔ پھر سب کچھ سدھار گیا۔ پری کے خواب اب ایک حقیقت بن چکے تھے اور وہ اپنے پیارے خاندان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ ایک پل تھا جب سب کچھ اچھے سے مل گیا۔ پری نے وہ سب کچھ بھلانے کا نیا وقت لیا۔ تب اس نے دیکھا کہ ایک نئی زندگی کی ایک نئی لہریں ہیں۔ پری نے یہ ہمیشہ یاد رکھا کہ کبھی بھی ہار نہیں مانی، خود کو خود ہی سنبھالا۔ یہ کہانی یوں ہی چلتی رہی اور اس نے سنا ڈالنا، خواب تلاش سے سنبھالتے ہیں لیکن خواب کبھی بھی خود کو چھوڑنے نہیں چاہتے۔